مسلم طلبہ محاذ نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی یقین دہانی پر احتجاجی مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان مسلم طلبہ محاذ کے مطابق مسلم طلبہ محاذ کے زیر اہتمام گستاخانہ خاکوں کے خلاف اسلام آباد میں آپ پارا تھا فرانس ایمبیسی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ وفاقی وزیر نور الحق قادری سے مذاکرات کے بعد رات گئے ختم کر دیا۔ وزیر مذہبی امور نے آئندہ پیر کو MTM قیادت اور حکومتی وزراء کمیٹی جو وزارت مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر مملکت علی محمد خان پر مشتمل ہوگی کے درمیان فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے مسلم طلبہ محاذ میں موجود اسٹوڈنٹس تنظیموں کی قیادت اور کارکنان پر اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے کی جانے والی بدترین شیلنگ اور متشددانہ رویے پر نہ صرف معذرت کی بلکہ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے اس اقدام کی بھرپور مذمت بھی کی۔ ڈاکٹر نور الحق قادری نے نوجوانوں کی طرف سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جذبات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ مرکزی ترجمان مسلم طلبہ محاذ سردار مظہر کے مطابق وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری کی یقین دہانی پر مسلم طلبہ کی قیادت نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ اس موقع پر MTM قیادت نے وزیر مذہبی امور کی جانب سے مارچ قیادت کے مطالبات کو وزیر اعظم پاکستان تک پہنچانے اور پھر ان کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی پر پیر نور الحق قادری صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مسلم طلبہ محاذ کی قیادت نے اپنے کارکنوں، تاجر برادری اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے خطاب کرتے ہوئے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ کے حوالے سے زبردست احتجاج ریکارڈ کروانے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو ہم دوبارہ بھی بھرپور انداز میں نہ صرف مارچ کریں گے بلکہ سفیر کی ملک بدری اور سفارتی تعلقات کے اختتام اور فرانسیسی مصنوعات کے حکومتی سطح پر بائیکاٹ تک ملک گیر احتجاج کریں گے۔ اس موقع پر MTM کی پوری قیادت عبید عباسی، رانا محمد ذی شان، شہیر سیالوی، محسن خان، سردار مظہر، خزیمہ سمیع الحق، ملک علی، شہزاد عباسی، بلال ربانی، علی زئی، ملک وقاص، چودھری فیصل کے علاوہ تاجر رہنما اجمل بلوچ بھی موجود تھے۔